باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا۔ 4000 سال قبل پہاڑوں کے دامن میں ایک قافلہ اترا تھا جو صرف 3 نفوس پہ مشتمل تھا، ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک اس بچے کی والدہ۔ مانگ مانگ کر اللہ سے فرزند لیا، لیکن بچہ جو ہی اس بزم گیتی میں قدم رکھتا ہے تو حکم ہوتا ہے اس کو ایسی وادی میں لے جاؤ جہاں کوئی سبزہ نہ ہو، جہاں کوئی ہمسایہ نہ ہو، جہاں شجر سایہ دار، شجر پھلدار نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قافلے کو لے کر یہاں پہنچے، رات گزری، صبح کا سپیدہ طلوع ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں یہاں اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسی وادی میں جہاں سبزہ نہیں ہے، اے میرے مالک ان کی حفاظت فرمانا، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ نماز قائم کریں اور دلوں کے رخ ان کی سمت پھیر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے تو پاک باز خاتون نے اپنے شوہر نامدار کا دامن تھام لیا، تمسکت باذیالہ، اور پوچھا اس تنہائی اور غربت میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ 99 سال کی عمر میں فرزند ملا اور اب اس کو اس غربت اور اس تنہائی میں چھوڑ کے کس کے سپرد کر کے ہمیں کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو پاک باز خاتون نے کہا، اذا لا یضیعنا، اگر تم ہمیں اس رب کے سپرد کر کے جا رہے ہو تو خیر سے جاؤ، وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حرم کی یہ داستان ان 3 نفوس سے شروع ہوتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک کا سفر کرتی ہے، 7 چکروں کے بعد بیٹے کی طرف بے تابانہ دوڑتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹے کے پاؤں میں پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اور اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر واپس شام کی سمت روانہ ہو جاتے ہیں۔ بچے کی عمر 13 سال ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز میرے راستے میں قربان کرو۔ اللہ کے راستے میں اونٹ ذبح کرتے ہیں، لیکن خواب مسلسل آ رہا ہے، سمجھ گئے اس دھرتی پر سب سے زیادہ محبوب شے تو مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات ہے۔
13 سال کے بعد اس وادی کی طرف چلے جہاں اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑا تھا، اور آ کے اپنی زوجہ سے کہا کہ جلدی سے بچے کو تیار کر دو، میں اسے کسی دوست کی دعوت پہ لے جا رہا ہوں۔ باپ بیرون ملک گیا ہو، سالوں کے بعد جب پلٹتا ہے تو کئی اقسام و انواع کے کھلونے اپنی اولاد کے لیے لے کر آتا ہے، لیکن قدرت کی نیرنگیاں دیکھیے، اللہ کی طرف سے بندوں پر جو امتحان پڑتے رہے ہیں ان کے انداز دیکھیے۔ کہا تم جاؤ تو چھری لے جاؤ، رسی لے جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے، ساتھ لیا۔ شیطان نے سمجھا شاید اس سے بہتر موقع مجھے نہ ملے اس خاندان کو ورغلانے کا اور راہ حق سے ہٹانے کا۔ ممتا کی مجبوریوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس آیا اور کہنے لگا جانتے ہو کہ بیٹا کہاں گیا ہے؟ کہا اس کے باپ دوست کی دعوت پہ لے کر گئے۔ کہا نہیں، وہ اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کوئی کرنے والی بات کرو، بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اور پھر بیٹا بھی وہ جس کو مانگ مانگ کے لیا ہو، زندگی کی کمائی 99 سال جس کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے سحری کے وقت پکار کرتے رہے، میرے مالک میرے گھر میں بھی اجالا کر دے، مجھے بھی ایک فرزند دے دے، تو آج کیا اس فرزند کی گردن پہ وہ چھری پھیر دے گا؟ کیسی عجیب بات کر رہے ہو۔ کہنے لگا اس نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر جو حکم ملا ہے اس کو وہ اللہ کا حکم سمجھ کے ایسا کرنے پہ آمادہ ہوا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں؟ کاش آج میری گود میں 1000 اسماعیل ہوتے۔ شیطان نے سمجھا کہ یہاں تو وار نہیں چلا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہنے لگا رب کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں کیا؟ بیٹے کی گردن پہ ہی چھری پھیر کے رب راضی ہوتا ہے؟ ایک خواب کو تم فیصلہ کن مرحلے میں داخل کر رہے ہو، خواب خواب ہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور اس کی طرف 3 دفعہ مارا، کہا پیچھے ہٹ جا، میرے اور میرے رب کے راستے میں نہ آ، میرے پاس ایک اسماعیل ہے، 1000 اسماعیل بھی ہوتے راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ اب منا کی وادی میں باپ اور بیٹا پہنچے، قرآن نے اس واقعہ کو بیان کیا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو منا کی وادی میں پہنچ کر کے آگاہ کیا کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے؟ فانظر ماذا ترا، تو اپنی رائے بتا، تیری رائے کیا ہے اس معاملے میں؟ یہ آسان بات نہیں ہے، میں اور آپ بھی اپنے سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل رکھتے ہیں، ہمارے آنگن اولادوں سے بھرے ہوئے، ہم اپنی اولادوں کے چہرے کو دیکھ کر قلب اور روح کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں، ان کے معمولی سے دکھ پر ہمارے دل غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ منا کی وادی ہے، پہاڑوں کا دامن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا اس بات کو سن کر خاموش ہو جاتا، جواب نہ دیتا تو یہ بھی بڑی بات تھی۔ بیٹا سر تسلیم خم کر دیتا اور دبی سی آواز سے کہتا اچھا جو تمہاری مرضی، تو یہ بھی امتثال امر تھا، حکم کی تعمیل تھی۔ بیٹا بخوشی کہتا ہاں ابو جی جو حکم ملا ہے
مجھے ذبح کر دیجئے، تو یہ بھی پورا ادب تھا اور حکم کی پوری پوری تعمیل تھی. لیکن بیٹے کا جواب سنیے اور بیٹے کا انداز دیکھیے. جب باپ نے کہا بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، تو بیٹا یہ نہیں کہتا یا ابا تذبح، ہاں میرے باپ مجھے ذبح کر لیجئے. سوال ذبح کا تھا، جواب بھی ذبح سے دے دیا جاتا تو سوال کا مکمل جواب تھا. یہ نہیں کہا کہ اے میرے باپ آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں، ہاں مجھے ذبح کر لیں، بلکہ قرآن مجید کھولیے، جواب کتنا عالی نصب ہے اور الفاظ کی ترتیب کے اندر دھڑکتے ہوئے دل کی کیسے صدا سنائی دے رہی ہے. قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. کہا میرے باپ ذبح کیا، جو بھی حکم ہے کرو، فقط ذبح ہی نہیں، میرے بدن کے ٹکڑے کرنا چاہو تو اسماعیل حاضر ہے، مجھے آگ میں جلانا چاہو تو اسماعیل حاضر ہے. یا آبا تفعل ما تؤمر، میرے باپ جو کرنا ہے کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے میں صبر کر کے دکھاؤں گا. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کہا جو کرنا ہے کرو، مجھے آپ بالکل اس کے لیے تیار پائیں گے، جو بھی حکم ہے اس کی تعمیل کرو. اب وادی منا، پہاڑوں کا دامن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں چھری، اور کہا میرے باپ مجھے رسیوں سے جکڑ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شدت درد سے تڑپنے لگوں اور آپ کو اللہ کا حکم تعمیل کرنے میں، اس کا حکم پورا کرنے میں دیر ہو جائے. اور میرے باپ اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خوبصورت چہرہ ذبح کے لیے رکاوٹ بن جائے اور محبت آپ کے سینے کے اندر اس طرح جوش مارے کہ آپ کی چھری رک جائے. باپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، بیٹے کو رسیوں سے جکڑ لیا گیا. پھر بیٹا کہنے لگا ابو جی میری رسیاں کھول دو. کہا بیٹا کیا ہوا، ارادہ تو نہیں بدلا؟ کہا نہیں میرے باپ، کل کا مورخ لکھے گا کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا ہے، میری رسیاں کھول دو نہیں تڑپوں گا. اب قرآن کھولیے، ارشاد فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا. یہ راضی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، کو ہمالیہ کا کلیجہ بھی ہوتا تو پھٹ جاتا. منا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے، مالک قیامت آنے والی ہے. وہ بیٹا جس کو مانگ مانگ کر لیا تھا، آج اس فرزند کو باپ نے لٹایا ہوا ہے اور اس کی چھاتی پہ اپنا گھٹنا رکھا ہے. فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، فلاں کوٹھی خرید لیں، فلاں ماڈل کی گاڑی خرید لیں، نہیں، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے. جب دونوں راضی ہو گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. مفسرین نے اس پہ دو قول بیان فرمائے ہیں. ایک تو یہ کہ پیشانی کے بل لٹایا اور اوپر سے ذبح کرنا چاہتے تھے گردن کے پیچھے سے تاکہ بیٹے کا چہرہ سامنے نہ ہو. یہ ہے پیشانی کے بل لٹانے کا ایک انداز. اور دوسرا انداز مفسرین فرماتے ہیں جس طرح ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو خم دے کر پیچھے زمین پہ لگا لیتے ہیں تاکہ اس کی رگیں تن جائیں، گردن کھل جائے اور ذبح کرنے میں آسانی ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نو نہال کی ریشم جیسی گردن کو خم دے کر پیچھے پتھر کے ساتھ پیشانی لگائی، اور جب وہ گردن تن گئی تو اس کو کہتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، ہاتھ میں چھری ہے. اور جب حضرت خلیل نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، دھرتی کا کلیجہ کانپنے لگا، حوروں کی چیخیں نکل گئی، عرش معلا تھرانے لگا.
فرشتے کانپنے لگے، مالک قیامت تو نہیں آنے والی؟ کہا میرے بندے کی ذرا باقی ادا کو تو دیکھو، تم کہتے تھے سجدے ہم کریں گے، تم کہتے تھے رکوع ہم کریں گے، یہ تو دھیگا مشتی اور فساد کریں گے، ذرا دیکھو باپ اپنے بیٹے کو کس طرح میرے حکم پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کائنات کا کلیجہ کانپ رہا تھا، سورج بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، دوپہر کا وقت، منا کی وادی، پتھر کی اوٹ، حضرت خلیل کے ہاتھ کے اندر چھری، ریشم سے نازک جیسے گلے کے اوپر چھری رکھی، بیٹا بھی جس کو مانگ مانگ کر لیا تھا، اور اتنا حسین بیٹا کہ اس کی پیشانی میں نبوت کا نور چمک رہا تھا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جب پیشانی کے بل لٹا لیا تو حضرت خلیل نے چھری تیز کر کے بیٹے کی گردن پہ رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو پھیر دیا، لیکن چھری نے ایک بال بھی نہیں کاٹا۔ جلدی سے پاس پڑے ایک پتھر پہ چھری کو مارا، لیما تقطعی یا سکین، اے چھری کیا ہو گیا، کیوں نہیں کاٹتی؟ کہا الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے اور جلیل کہتا ہے خبردار اگر ایک بال بھی کاٹا تو۔ کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا تھا، کہا آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس رب نے آگ کو جلانے سے روک دیا تھا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں سمجھے کہ چلو جان چھوٹ گئی، راستہ مل گیا۔ کہا شاید میں نے ذبح کرنے میں دیر کر دی اور اللہ نے چھری کو روک دیا۔ پھر استغفار پڑا، معافی مانگی، اور پھر چھری کو تیز کیا اور حلق کے اوپر اس کی نوک رکھ کر پوری ہمت کے ساتھ اپنا سارا زور اس کے اوپر ڈھیل دیا، گلا کٹ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے اور کلیجہ پھٹ بھی رہا ہے، لیکن جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ ذبح ہونے والا دمبا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور پاس حضرت جبریل امین بھی کھڑے ہیں۔ تو دل خوشی سے سرشار ہو گیا کہ حضرت جبرائیل امین کا کھڑا ہونا اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ یہ دمبا اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور بیٹا بچ گیا اور اس کی جگہ فدیتاً دمبا دے دیا گیا، تو دل راضی ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اس عین موقع پہ صدا بھی آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہا ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ وَنَادَيْنَاهُ، یہ واو حالیہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں اس حال میں جب بیٹا زندہ سلامت کھڑا تھا اور دمبا ذبح پڑا ہوا تھا، جبرائیل امین پاس کھڑے مسکرا رہے تھے، اس حال میں ہم نے ندا دی تاکہ مزید اذعان و یقین پیدا ہو جائے، مزید یقین اور یقین کی کیفیتیں پیدا ہو جائیں، اس حال میں ہم نے ندا دی۔ لیکن اعلی حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اعلی حضرت پہ روح فدا ہو، آپ فرماتے ہیں سب نے یہ ترجمہ کیا اس حال میں ہم نے ندا دی، آپ نے لکھا پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی، پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے حد کر دی، تو نے واقع خواب پورا کر دکھایا۔ اور آگے فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر میری سلامتیاں نازل ہوں۔ یہ حرم کا قافلہ تھا جس کا آغاز قربانی سے ہوا تھا۔ اللہ اکبر، نسل اسماعیل کو باقی رکھنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دمبا بھیج دیا، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ سلسلہ وار یہ نور حضرت عدنان کی پشت میں پہنچا اور وہاں سے منتقل ہوتا ہوا یہ نور حضرت عبد المطلب کی پشت میں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے۔ انہوں نے منت مانی تھی، اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے اور وہ جوان ہوں، تنو مند ہوں، تو میں ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ جب حضرت عبداللہ جو کہ حضرت عبد المطلب کے چھوٹے فرزند تھے، ان کی عمر 18 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی۔ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹا میں نے کعبہ کے رب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ مجھے اگر 10 بیٹے دے گا
تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ کہانی حرم کی پھر دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ کہا رائے بتاؤ۔ 10 کے 10 بیٹوں نے گردن خم کر دی۔ کہا ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ کہا جس کو چاہو۔ کہا نہیں، میں قرعہ ڈالتا ہوں۔ جب قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام قرعہ نکل آیا۔ فرشتے پھر دم بخود تھے، مالک تو نے اس کی پشت میں امانت رکھی ہے اور آج اس کو بھی ذبح کیا جائے گا۔ کائنات پر پھر کوہرام مچنے لگا۔ حضرت عبد المطلب آستینے چڑھا رہے ہیں، ہاتھ کے اندر چھری ہے۔ یہ خبر پورے مکے میں پھیل گئی، سارے سردار دوڑے آئے۔ کہا عبد المطلب یہ رسم تو نہ ڈالو، اس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا میں نے کعبے کے رب سے یہ منت مانی تھی اور اللہ نے وہ منت پوری کر دی۔ اب میں تو جب قرعہ نکالا تو میرے اس فرزند کے نام قرعہ نکل آیا، میں اس منت کو ہر صورت میں پورا کروں گا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، منت سماجت کر رہے ہیں، لیکن حضرت سیدنا عبد المطلب ہر صورت میں اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے مصر ہیں۔ پھر کہا کہ حجاز کی حرافہ اس کے پاس چلتے ہیں اور جا کے اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں۔ بعض نے لکھا کہ حجر کی کہنا کے پاس جاتے ہیں۔ با اختلاف روایات وہ حجاز کی حرافہ کے پاس پہنچے۔ جب اس کا پتہ کیا تو وہ خیبر میں تھی، تو اس کے پاس سارے سردار اکٹھے ہو کے گئے کہ اس طرح ہمارے سردار نے منت مانی تھی، تو اب وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، تو تم بتاؤ کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کل آنا، میرا تابعی آئے گا تو میں اسے پوچھوں گی، جو مجھے کہے گا میں تمہیں بتا دوں گی۔ اگلے دن یہ سردار پھر اس حرافہ کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا کہ میرا تابعی آیا تھا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں کسی شخص کی دیت کتنی ہے؟ جو شخص مقتول ہو اس کی دیت قاتل کتنی دیتا ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا جاؤ پھر ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو اور قرعہ ڈالو۔ اگر 10 اونٹوں کی طرف قرعہ نکل آیا تو 10 اونٹ ذبح کر دینا، اور اگر عبداللہ کی طرف نام نکل آیا پھر دوبارہ 10 اونٹ ادھر اور رکھنا، 20 رکھنا، اور اس طرح اونٹ 10 بڑھاتے جانا۔ جب قرعہ عبداللہ کے نام سے ہٹ کر اونٹوں کی طرف نکلا تو پھر اتنے اونٹ ذبح کر دینا۔ میرے تابعی نے یہی حل بتایا ہے۔ کہا ٹھیک۔ آئے اور آ کے ساری بات سنائی۔ 10 اونٹ ایک سمت رکھے گئے اور حضرت عبداللہ کا نام ایک سمت رکھا گیا۔ جب قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 20 اونٹ رکھے گئے، پھر قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 30 اونٹ رکھے گئے، قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکل رہا ہے۔ 40 اونٹ رکھے گئے، 50 رکھے گئے، 60، 70، یہاں تک کہ 100 اونٹ رکھے گئے۔ 100 اونٹ جب ادھر ہو گئے، اب قرعہ نکالا تو اونٹوں کے نام نکل آیا۔ سارے خوش ہو گئے کہ اب قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا، عبداللہ کی جان بچ گئی۔ لیکن حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا ایک مرتبہ نکلا ہے، 3 مرتبہ قرعہ ڈالو۔ اگر تینوں مرتبہ عبداللہ کے نام کی بجائے اونٹوں کے نام نکلا تو پھر میں سمجھوں گا کہ اللہ کی طرف سے یہی مرضی ہے، ورنہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر! مکے کے اندر سردار بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ام ایمن بھی دعا مانگ رہی ہے، مکے کے پربت دعائیں مانگ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ قرعہ جب ڈالا گیا تو دوسری مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب تیسری مرتبہ جب قرعہ ڈالا گیا تو ہر ایک کا دل دھڑک رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب تیار ہیں، کہا اگر تیسری مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں کے نام نہ نکلا تو میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیروں گا، چونکہ میں نے کعبے کے رب سے منت مانی ہوئی ہے۔ جب تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا گیا تو وہ بھی اونٹوں کے نام نکلا۔ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ جو کہ حضور کی امانت کے امانت دار تھے، ان کی زندگی محفوظ ہوئی۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے آنا ابن الذبیحین، لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔
ایک ذبی اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک ذبی میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جلدی سے حضرت عبداللہ کی شادی کی گئی. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ سے نکاح ہوا. شادی کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے. واپس جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی. تو وہ چند لمحے چند دن وہاں رک گئے. قافلہ بھی رکا لیکن طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی. قافلے والے انہیں وہاں چھوڑ آئے اور واپس آ گئے. کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام شکم مادر میں. فرشتوں نے کہا مالک تیرے نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا. اے اللہ تیرا نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا. آواز آئی آنا حافظہ و آنا ناصرہ و آنا کافلہ. تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں اس کی حفاظت بھی کروں گا, اس کی مدد بھی کروں گا, اس کی کفالت بھی کروں گا. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اپنے شوہر نامدار جس کے چہرے کو ابھی میں نے جھی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اس کی قبر پہ جاؤں. لیکن جو امانت تھی اس امانت کے تقاضے ان کو اس سفر سے روکتے رہے. حتیٰ کہ حضور کی ولادت ہوئی. آقا کریم کی عمر جب 6 سال ہوئی تو اب ان کے دل میں یہ جذبے اور یہ احساس اجاگر ہوا اور یہ جذبہ بڑھ گیا کہ میں جاؤں اور اپنے شوہر نامدار کی قبر پہ حاضر ہوں. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ اپنے نونہال فرزند کو لے کر ام ایمن جو کہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں ان کو لے کر آپ پہنچے. مدینہ المنورہ کچھ عرصہ گزارا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کسی یہودی نے دیکھا تو اس نے یہ خبر گرم کر دی کہ وہ جو موعود نبی ہے جس کا وعدہ ہماری سابقہ کتابوں میں ہے وہ یہی ہے. لوگ جوق در جوق دیکھنے آنے لگے. تو حضرت آمنہ پریشان ہوئی اور جلدی سے وہ مکے کی طرف عازم سفر ہوئی. ابھی مکے سے 150 کلومیٹر کا فاصلہ باقی تھا کہ ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو سخت بخار ہو گیا اور حضرت آمنہ سمجھی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا. تو انہوں نے ام ایمن کو بلایا. کہا لگتا ہے کہ یہ بخار میری موت کا باعث بنے گا. میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا. اور اس کے بعد حضور کو حضرت آمنہ نے بلایا, اپنے سامنے بٹھایا, سر پہ ہاتھ رکھا. حضرت آمنہ حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی. وادی ابوا کے اندر یہ منظر بڑا دل گداز تھا. حضرت آمنہ نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا, آنکھیں چھلکنے لگی. کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں وذکر باک وولدت طہرا, لیکن سنو میرا ذکر نہیں مٹے گا, میں تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. یہ آخری لفظ تھے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے. اس کے بعد حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آخری ہچکی لی اور حضور سے ماں بھی جدا ہو گئی. آقا کریم علیہ السلام نے اپنی والدہ کو وہاں دفن کیا ام ایمن کے ساتھ مل کے. جیسے بھی ہو سکا. وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں, تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں. حضرت ام ایمن حضور کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور مکہ المکرمہ پہنچ کے حضور کے دادا کے سپرد کیا. 2 سال تک وہ حضور علیہ السلام کو اپنی کفالت میں انہوں نے رکھا. کعبۃ اللہ کے سائے میں ان کی مسند بچتی تھی اور ان کے بیٹوں میں سے اور قوم کے کسی فرد کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس مسند کے اوپر بیٹھے, دور ہٹ کے بیٹھتے تھے. لیکن حضور جب آتے تو اس مسند کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے. حضور کے چچا اور حضور کے دیگر عزیز و اقارب کہتے کہ بیٹا نہ چڑھو, تو حضرت
عبد المطلب کہتے رہنے دو، یہ بڑی شان والا بیٹا ہے، ان سے محبت کرتے، ان کو اپنے ساتھ سلاتے۔ 8 سال کی حضور کی عمر ہوئی کہ امیر قریش کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ جب امیر قریش کا انتقال ہوا تو سوگ میں مکے کے بازار بند ہو گئے، پورا شہر جنازے میں امڈ آیا، لیکن 8 سال کا بچہ تھا، بلک بلک کے رو رہا تھا۔ آج وہ سایہ بھی اٹھ گیا۔ پھر چچا کی کفالت میں گئے اور انہوں نے جس انداز سے کفالت کی اور محبتوں کا ثبوت دیا وہ الفتوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ 40 سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبوت کی ذمہ داریوں کے اعلان اور لوگوں تک پیغام حق کے ابلاغ کا حکم دیا۔ آقا کریم علیہ السلام جب پیغام حق لے کر میدان میں آئے تو گلی کوچوں اور بازاروں کے اندر مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات کے جکڑ اور مخالفتوں کی آندیاں چلنے لگیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا، کس انداز کے ساتھ ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا، حضرت خباب بن ارد کے ساتھ کون سا سلوک کیا جاتا رہا، کون کون سے دکھ تھے جو روانہ رکھے گئے۔ حضرت زنیرہ ان کے گلے کے اندر کوڑا ڈال کر کوڑے کی رسی کو تاؤ دیے گئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں باہر آ گئیں اور آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ ابو جہل بولا اب بلانا اپنے محمد کو جو تیری آنکھوں کی روشنی کو واپس کرے۔ زنیرہ نے ہاتھ پھیلا لیے اور کہا عرش کے رب، میں ان آنکھوں کا نور کیا میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، کبھی بھی تیرے سے زندگی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے، میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔ تکلیفیں آئیں، دکھ آئے، مکے کے چوک کے اندر حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر ابو جہل نے شہید کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی جن کا خون مکے کے ریگزار کے اندر گرا۔ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر کے والد تھے اور سمیہ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ماجدہ تھی۔ حضرت عمار ابن یاسر کو تختہ ستم پہ رکھا گیا اور انہیں کوڑوں سے ان کی تواضع کی گئی۔ آقا کریم آئے، عمار ابن یاسر دکھوں اور اذیتوں میں سے دو چار تھے۔ آقا کریم نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا صبرن آل یاسر، صبرن آل یاسر ان موعدکم الجنہ، کہا آل یاسر صبر کرو، آل یاسر صبر کرو، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ تکلیفیں آئیں، دکھ سہے، اس راستے کے اندر مکے کی گلیوں میں حضور کے ساتھ جو سلوک ہوا کون بھول سکتا ہے۔ کبھی کانٹے بچھ رہے ہیں، کبھی حضور کی راہوں میں گڑھے کھودے جا رہے ہیں، کبھی اوجریاں ڈالی جا رہی ہیں بدن اطہر کے اوپر۔ ابو لہب اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کر حضور کی دہلیز پہ ڈال جاتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط حضور کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے اس کو تاؤ دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جتنے دکھ اس نے مجھے دیے کسی نے نہیں دیے۔ اذیتوں کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے شفیق چچا بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ جب گھر آتے تو اپنی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے دکھڑے کہتے، وہ بھی انتقال کر جاتی ہیں۔ اس سال کا نام عام الحزن رکھا جاتا ہے، دکھوں کا سال، مصیبتوں کا سال۔ آقا کریم بہت دل برداشتہ ہوئے قوم سے، پھر سوچا چل طائف چلتا ہوں اور طائف والوں کو پیغام حق دیتا ہوں، شاید میری آواز پر وہ لبیک کہہ دیں۔ 1 مہینے کا سفر کر کے حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف پہنچے۔ ان کے 3 سردار تھے، عبد یالیل بن عمر، حبیب بن عمر اور مسعود بن عمر۔ ان کے پاس جا کر پیغام حق دیا، کہا تمہاری بھلائی کا سندیشہ لے کر بڑی دور سے چلا ہوں، میری دعوت کو قبول کر لو، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامرانی تمہارا مقدر ہوگی۔ یہ دعوت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری دعوت کو مسترد کرتے ہیں۔ ایک بولا کہ اور کوئی زمانے میں بندہ نہیں تھا جس کو نبوت ملتی، تجھے ملنی تھی۔ کسی نے کچھ کہا، تانے دیے، دل دکھایا حضور کا۔ آقا کریم نے فرمایا اس فعلتم ما فعلتم فاکتموا علیہ، تم نے جو مجھ سے کہا سو کہا، تم نے جو میرے ساتھ سلوک کیا وہ تمہاری مرضی، اتنا میرے سے وعدہ کرو کہ یہ بات کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں دعوت دین دینے کے لیے،
تمہیں پیغام حق دینے کے لیے اس کو پوشیدہ رکھو گے، مخفی رکھو گے، تاکہ مکے والے میرے دشمن ہیں، اور جب انہیں پتا چلا کہ طائف گئے ہیں تو وہ طائف والوں نے بھی دعوت قبول نہیں کی تو وہ تمسخر کریں گے، مجھے نشانہ تضحیک بنائیں گے، لہذا جو کہا سو کہا، اپنے اندر اس بات کو راز رکھو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں راز رکھتے پھریں، انہوں نے افشا کیا، بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب کائنات، کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے حضور سے پوچھا کہ آقا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آپ پر آیا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں طائف سے باہر نکلا تو ان کے گنڈے دو رویا کتاروں میں کھڑے تھے، ہاتھوں میں پتھر، اور میں درمیان سے گزرنے لگا تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے، میں پاؤں اٹھا لیتا تو دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے، پھر میں شدت درد اور احساس کرب سے بیٹھ جاتا تو ان کے دو گنڈے آگے بڑھتے، مجھے کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور پھر مجھے پتھر مارتے۔ فرمایا اے عائشہ یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا جب تیری قوم نے طائف کے بازاروں میں مجھے پتھر مارے۔ آقا کریم علیہ السلام احد کے اندر جب حضور کے چچا شہید ہوئے، وہ دن بھی تاریخ اسلام کا دردناک دن ہے۔ آقا کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور بار بار پوچھتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی بات سناؤ۔ جب بتایا گیا حضور حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو آقا کریم ان کی لاش پہ گئے، دیکھا کہ ان کا پیٹ چاک ہے، ان کی ناک کاٹ دی گئی ہے، ان کی زبان کاٹ دی گئی ہے، ان کا دل نکال لیا گیا ہے، ان کی آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے ہیں اور ان کے کان کاٹ لیے گئے ہیں۔ آقا کریم کی آنکھوں میں اشک تھے اور آقا کریم ما فعل امی، میرے